अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू दिया। 2 घंटे का ये तवील इंटरव्यू था। ज़ाहिर है कि उसके अंदर उन्होंने बहुत सी बातें की, ख़ास करके ये जो अपोजिशन इस वक्त एहतजाज कर रही है उस पर उन्होंने काफ़ी उनको तनकीद का निशाना बनाया। और सियासी दर्जा हरारत भी इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बीच जो है जो पाकिस्तान के अहम कौमी मामलात हैं उस पर शायद इतना फोकस नहीं है। हमारी कोशिश है कि ज़ाहिर है कि उन कौमी मामलात पर ज़रूर बात की जाए और ख़ास करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये याद दिलाया जाए कि उन्होंने कौन से वादे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए। 2 इश्यूज़ पर इस लिहाज से हम जो जिक्र करने जा रहे हैं, एक नेपरा जो है नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनकी एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है जो विफाकी हुकूमत के ऊपर चार्जशीट है, क्योंकि जो रिफॉर्म्स करनी थी इस गवर्नमेंट ने वो नहीं की और उसके नतीजे में जो गर्दिशी कर्जे हैं उसमें 2 सालों के दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 91% इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में फंस चुका है। 2 सालों के दौरान तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत देखें तो 14,700 अरब रुपए कर्जों में इजाफा हुआ है। इस पर बात करेंगे और आखिर में जिक्र करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि जो अपोजिशन की ये तहरीक है इसके पीछे इजराइल और भारत शामिल हैं। क्या वाकई ही हमारी अपोजिशन जमातें इजराइल और भारत के कहने पर यह सब कुछ कर रही हैं? लेकिन प्रोग्राम का आगाज शहबाज इन्हीं 2 अहम मामलात के हवाले से करेंगे और आई विश के जो इमरान खान साहब ये इंटरव्यूज़ भी देते हैं इन इश्यूज़ पर तफसील से भी बात हो, क्योंकि ये वो इश्यूज़ हैं मेरे ख्याल में जो बयानात से हट कर जो एक्चुअल जो आपकी तब्दीली आएगी वो होगी। और अगर हम ये पावर सेक्टर की बात करें, इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो वादा था वो ये था कि 2020 के इख्तिताम तक गर्दिशी कर्जा ख़त्म कर देंगे। ख़त्म तो नहीं हुआ, 91% इजाफा हुआ। तो ये नेपरा की रिपोर्ट चार्जशीट क्यों है इस गवर्नमेंट के खिलाफ? कामरान, आप देखते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब टीवी इंटरव्यू में बात करते हैं, उनके बाकी जो पब्लिक उनकी गैदरिंग्स होती है वहाँ पे जो एड्रेस करते हैं, तो एक चीज़ जो उनकी तकारीर में अब आपको नहीं नजर आती वो है इकोनॉमी में अगर सिर्फ एक चीज़ उनकी पता चलती है, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है, तो वो जो हमारा खसारा था वो ख़त्म हो गया, उसके पीछे क्या मज़मरात हैं, वो क्यों सरप्लस में चला गया, उसके ऊपर हम प्रोग्राम में आज बात भी करेंगे। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो असली मसाइल हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई है, उसके ऊपर वो उस तरह बात करते हुए नज़र नहीं आते। यहाँ पे आप और मैं जो बाकी मीडिया के लोग हैं जब किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं तो लगता है कि शायद अपोजिशन का एजेंडा है उसको लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन जब सरकारी रिपोर्ट्स आती हैं और उसके अंदर वो इंकशाफात किए जाते हैं जो मीडिया बात कर रहा होता है और पहले फोरवॉर्न कर रहा होता है, क्योंकि हमारी तो रोज़मर्रा की जो चीज़ उसके ऊपर नज़र होती है, तो कहा जाता है कि फिर तो कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो गया ना सिस्टम के अंदर। आपमें अगर मैं आपको एक जो इससे पहले कि आप इस रिपोर्ट की बात करें, क्योंकि ये भी जरूरी है कि हम ये नहीं कहते कि इस गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, इनका जो अपना मैनिफेस्टो था ये गवर्नमेंट में आने से पहले और आने के बाद जो उन्होंने पावर सेक्टर के बारे में कहा था वो अगर आप नाजरीन को बताएं और अब जो नेपरा की रिपोर्ट आई है वो क्या कह रही है, तो फिर हम जो वो कहते थे वही हम उनको, मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट शायद आईना दिखा रही है। मेरे ख्याल इनका जो 2 साल की इनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट आई थी नाज़रीन अगस्त में, जब इस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए थे, तो उसके अंदर एक पेज 54 है उसके ऊपर इन्होंने लिखा कि हम कहाँ खड़े थे जब PMLN की हुकूमत का इक़्तिदार ख़त्म हुआ और पीछे इक़्तिदार में आई तो हम कहाँ खड़े थे। इसमें लिखा पावर सेक्टर वॉज फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस विच इंक्लूडेड सिस्टम कंस्ट्रेंट्स, फास्ट राइजिंग सर्कुलर डेट, इनएफिशिएंसी ड्रिवन बाय करप्शन, थेफ्ट, ग्रोइंग बर्डन ऑफ टैरिफ नॉन रियलाइजेशन और लैक ऑफ पॉलिसी डिसीजंस। तो ये कह रहे थे कर्जा जो सर्कुलर डेट था आपका बढ़ रहा था, जो पावर सेक्टर में चोरियां थी वो बढ़ रही थी, टैरिफ के बड़े सीरियस मसाइल थे और कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं थी। ये तो है माजी। अब आ जाते हैं हाल में। बिल्कुल। और ये एक मेरे ख्याल इस मुल्क की भी बदकिस्मती है कि 2.25 साल के बाद भी आज भी हम वहीं पे खड़े हैं या शायद उससे हालात बदतर हो गए। ये बात जहन में रखिए कि पावर सेक्टर के ऊपर जो हुकूमत की जो टीम है उसमें कई तब्दीलियां भी की गई, कई मामले खुसूसी आए और कई चले गए और कई जो सेक्रेटरीज थे पावर के वो तब्दील किए गए। उमर यूब साहब जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं उनके नीचे नदीम बाबर थे, फिर शहजाद कासिम, फिर अभी गौहर साहब आ गए और जो सेक्रेटरीज पता नहीं कहाँ से एक लंबी लाइन शुरू होती थी जो अब अली भुट्टा साहब के ऊपर आके। मेरे ख्याल में एक इसके अंदर चीज इंपॉर्टेंट है कि आम आदमी के लिए भी कि शायद ये टेक्निकल सब्जेक्ट हो, लेकिन ये पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स ना होने की वजह से जो आज लोग मेरे ख्याल में रोते हैं जब बिजली का बिल आता है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यही है। अगर रिफॉर्म्स होंगी तो बिजली भी आपको सस्ती मिलेगी और जाहिर है कि उससे फिर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। इसमें जो बुनियादी बात थी प्राइम मिनिस्टर साहब का ये वादा था कि वो 100 दिनों के अंदर जो एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स का वो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे।
नाज़रीन साल 2017-18 जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे PMLN की हुकूमत वहाँ पे ख़त्म होती है, उस साल जो पाकिस्तान का जो गर्दिशी कर्जा था, ये वो कर्जा होता है पावर सेक्टर का कि जो हुकूमत ने जिन कंपनियों से बिजली खरीदी हुई है उसके पैसे अदा करने होते हैं, तो उसको ये गर्दिशी कर्जे का नाम देते हैं। वो अदा क्यों नहीं होते, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। चोरी होती है, आप जो बिजली के बिल देते हैं उसकी कम रिकवरी होती है, लाइन लॉसेज होते हैं, और जो सब्सिडीज हुकूमत वादा करती है कि हम सब्सिडीज देंगे लेकिन हुकूमत सब्सिडीज नहीं देती, वो सारे फैक्टर्स मिलाकर फिर एक गर्दिशी कर्जा बनता है। ये 1126 अरब रुपए था 2018 में, जो कि अब नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो इस हफ्ते जारी हुई है, ये इसमें 91% से इजाफा हुआ 2 सालों के अरसे के दौरान। अब ये बन गया 2150 अरब रुपए का जो है पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा पहुंच चुका है। हुकूमत का वादा था कि वो दिसंबर 2020 में इसको खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके साथ ही जो एक दूसरा एक अहम पॉइंट होता है कि जो आपके घर पर बिजली का बिल आता है उसके अगेंस्ट कितनी वसूलियां होती हैं, इसके अंदर भी सिर्फ अगर आप 1 साल का जायजा लें, जो नेपरा की रिपोर्ट है 2018-19 जो कि इस हुकूमत का पहला साल था, जो रिकवरीज थी, जो वसूलियां थी, वो 90.25% थी, जो कि कम होकर 88.8% हो गई, तकरीबन 1.5% की उसके अंदर कमी हुई है। तो क्या इसमें हम अपोजिशन को इल्जाम डाल सकते हैं कि ये जो रिकवरियां कम हो रही हैं? बिल्कुल डालिए, क्योंकि वो कुंडा लेके खड़े हुए हैं और बिजली के बिल नहीं देते, इसलिए ये सारे मसाइल हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से आ सकता है, क्योंकि ये जो रिकवरी कम हो रही है, शायद ये PMLN या अपोजिशन के सपोर्टर्स हैं जो बिल नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसे। और एक और जो तीसरा जो एरिया, जो लाइन लॉसेस होते हैं, जो कोई भी आप जो एक बिजली सिस्टम के अंदर आती है और उसके बाद एक्चुअली उसके वो कितनी उसमें ज़ाया हो जाती है चोरी की वजह से, या चूंकि आपकी ट्रांसमिशन लाइंस पाकिस्तान की काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, ऑल्दो कि पिछले जो माली साल ख़त्म हुआ उसमें कुछ ट्रांसमिशन लाइंस में हुकूमत ने इजाफा किया, वो पिछले प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो मेच्योर हुए। उसका अगर सिर्फ हम 3-4 चीज़ों पर जिक्र करेंगे, क्योंकि कामरान का ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हम टेक्निकल चीज़ों पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। जो पिछला साल 2019-20 का ख़त्म हुआ उसके दौरान जो ऐसी सिर्फ 3 जो बड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी, आपकी ट्राइबल एरियाज की, कैपको कोयटा की, और इसके अलावा जो पेस्को जो पिशावर वाली थी, उसके जो नुकसानात में इजाफा हुआ 2018-19 के मुकाबले में। जो 4 ऐसी कंपनीज थी जिनके जो नुकसानात में कमी हुई, लेकिन वो कमी जो थी वो बहुत मामूली थी। लाहौर की थी, फैसलाबाद की थी, और हैदराबाद और सक्खर की। पेस्को जो पिशावर की कंपनी थी, उसके जो नुकसानात 36.6% थे आज से 2 साल पहले, वो पिछले साल जो वो बढ़कर हो गए 38.7%। इसी तरह आप जो सक्खर वाली है उसमें मामूली कमी हुई और वो 36.3% का उसका खसारा रहा। इस्लामाबाद की जो कंपनी थी वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, 8.7%। यही सिचुएशन लाहौर की और ये फेस्को की है। और इसमें कामरान जो इंपॉर्टेंट बात है, जो नेपरा की रिपोर्ट के बिल्कुल बरक्स, जब हुकूमत ने अपनी 2 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की तो उसमें उन्होंने दावा किया था कि हमने लाइन लॉसेज में 1.4% कमी की है। ये वो सारी सूरत हाल जो हमें आपको अगले टॉपिक की तरफ लेके जाती है, जो है कर्जों का मसला। बिल्कुल, ये कर्जों की जो आपने बात की, वो मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो उनका फेवरेट टॉपिक था, क्योंकि वो ये कहते थे कि पिछली हुकूमतों ने किस तरीके से कर्जों में बेपनाह इजाफा किया। और ये जो रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स, जो हुमायूं अख्तर खुद तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उन्हीं का थिंक टैंक है, उनकी तरफ से आई है, तो ये कह रहे हैं कि ये हम डेड ट्रैप की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में नाजरीन के लिए पहले आप तो ये बताएं कि डेड ट्रैप होता क्या है आखिर, और उसके बाद फिर जो उन्होंने आदाद शुमार दिए यकीनन वो काफी खौफनाक है। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, हमारे जो वसाइल है वो काफी नहीं और हमें कर्जा लेना पड़ता है। जो कर्जा लिया जाता है उसके 2 तरह के आपके इस्तेमाल होते हैं। एक तो वो कर्जा लेते हैं जिससे आप कोई कारखाना लगाते हैं, कुछ सड़क बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पैसा जहां पे आपने लगाया वहां से आपको कुछ पैसे से आमदन होगी, कुछ मुनाफा होगा, उसे वो आप कर्जा भी वापस करेंगे, उसके ऊपर सूद की अदायगी भी करेंगे और मुल्क के अंदर तरक्की भी होगी। डेट ट्रैप ऐसे बन रहा है कि हम इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में चले गए हैं जहां पे आप नए कर्जे ले रहे हैं पिछले कर्जे वापस करने के लिए। आप जो कर्जे ले रहे हैं उनको ऐसी जगहों पे आप खर्च कर रहे हैं जिसका रिटर्न नहीं है। वो कर्जा इसलिए लिया जा रहा है कि आपने शायद सब्सिडीज देनी हो, आपने कुछ इदारों के नुकसानात को पूरा करना हो, बजट का खसारा, आपकी दफा के ऊपर अखराजात है, आपके सूद की अदायगियां के लिए भी आप कर्जा ले रहे हो। तो पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त ये है कि हम कर्जे ले रहे हैं कर्जे वापस करने के लिए, और ये सिर्फ पीटीआई के 2 साल अगर मैं सादे अल्फाज में बता दूं कि मुझे अगर इंडिविजुअल को एक कर्जे की जरूरत हो तो मैं कर्जा मैंने लिया हो कि मैं कोई छोटा कारोबार शुरू करूंगा ताकि मेरी आमदन में इजाफा हो, वो मैं कारोबार में लगाने के बजाय आराम से मुर्ग मुसल्लम खा लूं
اور پھر وہ قرضہ اتارنے کے لیے پھر آپ جیسے دوستوں سے ذکر کروں کہ اور قرضہ دیں, پھر جب وہ بھی ختم ہو جائے پھر کسی اور دوست سے رابطہ کروں. تو بنیادی طور پر ہم یہ کام کر رہے ہیں. آپ قرضہ لے کے گاڑی ایک لیں اور گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیں, لاہور چلے جائیں اور وہاں سے پھر قرضہ لیں اور لے کے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے واپس آ جائیں. تو ہم یہ کام اس وقت کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو خطرناک چیز ہے وہ کامران یہ ہے کہ ہمارے اوور آل جو برڈن تو بڑھ ہی رہا ہے, حکومت کے اندر ریئلائزیشن نہیں, جس کو میں یہ کہتا ہوں لگتا ہے ایسے ہے. حکومت تو کہتی ہے کہ سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں, لیکن لگتا ہے یہاں پہ ایک پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اس طرح ہو رہی ہے کہ آپ ایسے کاموں کے لیے قرضہ لے رہے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. کل ہی ورلڈ بینک نے, جو عالمی بینک ہے, پنجاب حکومت کے لیے 30 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا نیا قرضہ منظور کیا. اور یہ قرضہ کس لیے لیا جا رہا ہے کہ ہم نے ٹیکس اصلاحات کرنی ہے. اور ٹیکس اصلاحات میں کیا کرنا ہے, آپ نے کچھ ریگولیشنز کو چینج کرنا ہے, کچھ قوانین میں تبدیلیاں کرنی ہے, کچھ آپ نے پینشنز کی ریفارمز کرنی ہے, اور اس کے لیے ہم غیر ملکی قرضہ لے رہے ہیں. تو یہ ہے وہ سازش جو حکومت اور اپنے ہی خلاف کر رہی ہے. اور میرے خیال میں اس رپورٹ کے اندر جو ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم اس ڈیٹ ٹریپ سے باہر نہیں نکلتے تو یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا بھی معاملہ ہے. نیشنل سیکیورٹی کا اس لیے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اپنا ملک چلانے کے لیے, تو جب آپ بیرونی ممالک سے یا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے پیسے مانگتے ہیں تو پھر وہ شرائط رکھتے ہیں, اور اس میں صرف شرائط کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو سم ٹائم قومی مفاد کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ہمایوں اختر, وہ کامرس منسٹر بھی رہے ہیں, تحریک انصاف میں اس وقت وہ شامل ہیں, تو ان سے ان اہم معاملات کے بارے میں پوچھیں گے. اسٹے ود اس. جی, پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے پروگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا دو چیزوں کا, ایک جو نیپرا کی رپورٹ آئی ہے اور دوسرا جو ایک اور تھنک ٹینک ہے وہ ڈیٹ ٹریپ کے حوالے سے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمایوں اختر خان صاحب, تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور وزیر تجارت بھی رہے ہیں. تو ہمایوں اختر خان صاحب, یہ جو نیپرا کی رپورٹ سے آغاز کرتے ہیں, نیپرا کی رپورٹ نے یہ تو ایکنالج کیا ہے کہ جہاں تک بجلی کی پیداوار ہے پاکستان میں اس میں سگنیفیکنٹلی اضافہ ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر بجلی اتنی وافر مقدار میں پیدا ہو رہی ہے تو لوگوں کو سستی بجلی ملنی چاہیے تھی, لیکن ایسا ہو نہیں رہا اور اس کی بہت سی ایک لمبی وجوہات ہیں. تو کیا یہ تحریک انصاف گورنمنٹ کا فیلئر نہیں ہے کہ 2 سالوں میں بھی آپ کچھ نہیں کر سکے, کوئی ریفارمز نہیں ہوئی وعدوں کے باوجود؟ دیکھیے, ریفارمز اتنے آسان نہیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے دور میں جنریشن میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا, لیکن اگین وہ تھرمل جنریشن تھی. باقی جو ایسپیکٹس ہیں پاور سیکٹر کے, ڈسٹریبیوشن یا ٹرانسمیشن, اس میں کسی قسم کی کوئی بہتری نظر نہیں آئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جڑ ہے سرکولر ڈیٹ بڑھنے کی, یہ ڈسٹریبیوشن سے جنم لیتی ہے. سیکنڈلی دیکھیے, اب اس میں ہمارا ایک اوپینین ہے, کم از کم میرے تھنک ٹینک کا IPR کا یہ اوپینین ہے کہ یہ جو IPP پالیسی تھی 90 کی دہائی کی, اور اس کے بعد اسی کا ایک ورژن 2002 میں آیا اور ایک ورژن آئی تھنک 2012 میں آیا. اس پالیسی میں بے شمار انسینٹیوز تھے ڈپینڈنگ آن دی سورس آف fuel, 17% rate of return on the dollar, لیکن اس میں کوئی سنسٹ کلاز نہیں تھی, کوئی بہتری کی طرف, ایفیشنسی کی طرف یا فیول مکس چینج کرنے کی طرف. اتنے زیادہ انسینٹیوز ہوتے تو فیول مکس چینج کرنے کی طرف کوئی رجحان نظر نہیں آیا. وہ آئی تھنک 2012 کی پالیسی میں پھر ہمیں یہ رینیوبلز پہ کوئی توجہ نظر آئی, اور اس لیے آپ نے آئٹم سارے پاس تھرو تھے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جب تیل کی قیمتیں یا گیس کی قیمتیں بڑھی تو وہ ساری پاس تھرو ہوئی, اور جن سے یہ ٹیرفز بہت زیادہ بڑھے. ایک اور بڑی سیریس وجہ جو یہ سرکولر ڈیٹ بڑی تیزی سے جو بڑھا ہے, اس میں یہ ہے جی کہ یہ پرانی پالیسی جو IPPs کی چلی آ رہی تھی, اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کیپیسٹی چارجز تھے. ایک کارخانہ بجلی اس سے خریدی جائے یا نہ خریدی جائے, اس کو ایک سرٹن پورشن 60-65% گورنمنٹ کو ادا کرنا تھا. اب جو حالات ہمیں ملے جس کی وجہ سے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا, یہ جو سرکولر ڈیٹ کی سچویشن تھی, جو بہت زیادہ قرضے تھے, ان کی جو سچویشن تھی, اور آپ کو معلوم ہے کہ IMF کی جو
डेवलपिंग नेशंस की स्टैंडर्ड रेसिपी है कि वो जितनी भी ओवर वैल्यूएशन है रुपए की उसको सडनली गिरवाते हैं, वो डेफिनेटली हमें नेगोशिएट करनी चाहिए थी। और वो फॉर सम हाउ, जिससे मैं बिल्कुल मुतफिक नहीं हूं, डिमांड कंट्रोल करने के लिए डिस्काउंट रेट मैसिवली बढ़ता है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में तो इतनी कंज्यूमर क्रेडिट है ही नहीं, तो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा के खान साहब, आपने जो वजूहात गिनवाई है वो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद हैं। इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि महंगी बिजली, जिसकी वजह जो नेपरा बता रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लॉसेज हैं, और फिर आपके जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो भी है, और बाकी जो फैक्टर्स है उसकी वजह से जो सारिफ है वो जो सिस्टम है हुकूमत का उससे वो बाहर निकल रहा है, और वो जो दूसरे सोर्सेज हैं, दूसरे ज़राए हैं, वहां से बिजली ले रहा है। आपके पास बिजली है लेकिन महंगी है, सारिफ वो अब अफोर्ड नहीं कर सकता। 1.25 साल का पीरियड खान साहब बहुत ज्यादा होता है कोई भी काम करने के लिए। आप क्या समझते नहीं है कि ये जो हमारी टीम है एनर्जी की, ये नाकाम हो चुकी है, और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सोचना चाहिए कि इनको तब्दील करें अगर वो कुछ भी वहां पे रिफॉर्म्स नहीं कर सकते? देखिए जी, हर चीज में बेहतरी ला सकती है। अगर मैं अपनी पुरानी चीज मुकम्मल कर लूं, देखिए हुआ यह है कि IMF के जो कंडीशंस थे उसके तहत वो जो कंडीशन इंपोज करते हैं उससे मैन्युफैक्चरिंग टोटली कोलैप्स करती है। और आपको मालूम है कि ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग इज 14% ऑफ GDP, इट इज द प्राइमरी सोर्स, 75% सोर्स ऑफ FPR रेवेन्यू, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ ग्रोथ इन दिस कंट्री एंड इट्स द मेजर सोर्स ऑफ जॉब्स इन दिस कंट्री। जब वो क्रैश किया है तो बिजली की खपत खत्म हुई है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट एंडेड अप पेइंग, जितनी भी जनरेशन हमने पिछले 5 साल में दौर में आई है उसमें कैपेसिटी चार्ज हम जिम्मेवार हो गए कैपेसिटी चार्ज के। नाउ आप किस तरह के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं जब प्राइमरीली इस वक्त पाकिस्तान में बिजली जो बल्क है वो IPPs के थ्रू बन रही है। उनकी आयरन क्लैड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमारे बनाए हुए नहीं हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग आर्बिट्रेशन क्लॉजेस हैं जो कि किसी और ने 94 से लेके अभी तक चली आ रही थी। हमारी गवर्नमेंट ने तो अभी तक पॉलिसी नहीं, कोई IPPs की अनाउंस ही नहीं की। हाँ, हमारी गवर्नमेंट साहब यहाँ पर कता कलामी होती है, आप वही जिक्र कर रहे हैं कि इकोनॉमी क्रैश करने की वजह से शायद डिमांड नहीं है। इससे पहले भी हम अपने प्रोग्रामों में जिक्र करते हैं, बहुत से एक्सपर्ट का ख्याल है कि जब माजी में हमने वो पीक आवर वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया ताकि उस वक्त आपकी प्रोडक्शन कम थी, डिमांड ज्यादा थी, डिस्करेज करने के लिए लोगों को बिजली इस्तेमाल ना करें। अब जब सिस्टम में बिजली ज्यादा है तो एक हल वो ये बताते हैं आप बिजली सस्ती करें, बल्कि लोगों को इंसेंटिव दें कि जो ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करेगा उसको बिजली सस्ती मिलेगी। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब इसके ऊपर भी गवर्नमेंट की कोई इनोवेशन, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नजर नहीं आता, सिवाय इसके आप कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट से हमें सब कुछ मिला है। नहीं, मैं सिर्फ पिछली गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो आई एम गोइंग बैक टू द 1994 IPP पॉलिसी, जो उसके बुनियादी इंग्रेडिएंट्स इस पॉलिसी के वही हैं, कैपेसिटी चार्जेस उधर से आए। टाइम ऑफ डे जो TOD इनके रेट्स हैं, या TOD के अगर पीक आवर्स में रेट ज्यादा होते हैं और नॉन पीक में कम, उस तरह की कोई चीज लाई जा सकती है। आई एम श्योर उन्होंने सोची होगी, लेकिन बुनियादी तौर पे जो 30% के करीब जिसको आप लाइन लॉसेस कहते हैं, जो जिसमें चोरी भी शामिल होती है, जिसमें आप रिकवरीज कहते हैं, वो सब चीज बेसिकली एक ही होती है। उसमें तो आप मुझे खुद बताइए कि एक डिस्को इदारा जिसमें 30% चोरी हो रही है, किसी प्राइवेट इदारे में अगर 30% चोरी हो रही हो तो वो कितने देर चलेगा? ये साल से यही इसका सिलसिला चला हुआ है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। और इसका हल मेरी नजर में तो ये है कि हम या तो टोटली कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ चलें डिस्कोस की, या कुछ डिस्कोस को हम प्राइवेटाइज करने की तरफ चलें। खान साहब, इसमें एक और मसला भी है, आपने जिक्र भी किया, ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं इसके साथ हुकूमत ने मुज़ाकरात करने का फैसला हुआ, मुज़ाकरात की, एक रिपोर्ट आई, उसको एज ए सक्सेस स्टोरी के तौर पर पेश किया गया। अब उसकी एक फिर अमल दरामद कमेटी बनाने का फैसला हुआ, वो जितने भी मुआहदे थे उसको भी हतमी शक्ल नहीं दी गई। जो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी है वो उमर अयूब साहब को उसका सरबराह बनाती है, अमल दरामदी कमेटी का काबीना में जाता है तो उसमें वहाँ पे हफीज शेख साहब को उसका सरबराह बना दिया जाता है, और इसका अब नतीजा ये है कि कोई भी चीज़ फॉरवर्ड नहीं चल रही।
تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ حکومت کسی بھی چیز میں یا تو سنجیدہ نہیں ہے یا یہ اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کرتی کہ ایک اچھی چیز کو بھی جس کا انہوں نے خود آغاز کیا اس کے اختتام کی طرف نہیں لے کے جا سکتی؟ اس سے میں متفق ہوں. آئی تھنک حکومت کا یہ سٹیپ اچھا تھا کہ انہوں نے والنٹیرلی آئی پی پیز کو کہا کہ آپ آئیں ہم سے بات کریں, اور آئی پی پیز کا بھی یہ اچھا جسچر تھا, کیونکہ اگر وہ ان کو تنگ کرتے اور وہ آربیٹریشن میں جاتے اور سالہ سال پھر آربیٹریشن چلتی اور بڑے بڑے ایوارڈز آپ نے ماضی میں دیکھا ہے, ریکو ڈک کا ایوارڈ آپ کے سامنے ہے, وہ یہ لے کے آ جاتے اور اس وقت نیگوسیشن ہی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ نے پہلے نیگوسیشن کی ہے, اور مجھے اس کی تفصیلات تو نہیں پتا, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی ایم او یو ان کا آپس میں بنا تھا, اور اس ایم او یو پہ فوری طور پہ میری نظر میں امپلیمنٹیشن کی طرف ہمیں ضرور جانا چاہیے. خان صاحب آپ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ رہیے گا, ابھی ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے جو بڑھتے ہوئے قرضے ہیں کیا یہ حکومت خود اس میں اضافہ نہیں کر رہی اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, یا یہ ہماری مجبوری ہے؟ اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے جو قرضے ہیں وہ ہمیشہ سے ایک بہت بڑا ایشو رہا, خود تحریک انصاف کی گورنمنٹ, اور جو تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو اس معاملے کو بہت زیادہ وہ اٹھاتے تھے. عمران خان صاحب بھی کہتے تھے. ان 2 سالوں کے دوران اگر تحریک انصاف کی دیکھیں تو 14,700 ارب روپے کا پاکستانی قرضوں میں اضافہ ہوا. اس سلسلے میں ہمایوں اختر صاحب کا جو تھنک ٹینک ہے IPR, انہوں نے بھی ایک رپورٹ جاری کی ہے. تو ہمایوں اختر صاحب آپ نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں اگر میں کوٹ کر دوں, آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر in a debt trap that is entirely of our own making. It is a risk to our national security. ذرا ایلیبوریٹ کریں گے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی ہے اور ہم اس کے کیوں خود ذمہ دار ہیں اور ڈیٹ ٹریپ میں کیوں پھنستے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ڈیٹ ٹریپ میں صرف ہم ہی نہیں پھنستے جا رہے, ڈیٹ ٹریپ میں بہت سالوں سے جو ہماری حکومتیں ہیں وہ ڈیٹ میں کوئی کمی نہیں لا سکی. آپ ڈیٹ کا گراف دیکھیں تو وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ابھی ڈیٹ میں آپ کو 2-3 قطع کلامی ہوتی ہے کیونکہ آپ سے یہ توقع تھی کہ وہ آپ سائیکل بریک کریں گے نا. سوال تب اٹھتا ہے کہ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی تو اس ڈیٹ ٹریپ سے باہر نکالے گی. اگر آپ نے اسی ڈیٹ ٹریپ کے اندر رہنا ہے تو پھر تو آپ میں اور جو ماضی کی حکومتیں ان میں تو کوئی فرق نہ ہوا. نہیں دیکھیے فرق ہے. فرق اس طرح ہے کہ ایک حکومت کو جب ایک حالات ملیں جس میں آلریڈی 30,000 بلین کا ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں, اور اس حکومت کو IMF کے جانے کی وجہ سے سگنیفیکنٹ روپے کو اپنی صحیح ویلیو پہ لانا ہے اور میسیولی انٹرسٹ ریٹس بڑھانے ہیں سم ہاؤ ڈیمانڈ کنٹرول کرنے کے لیے, اور ان انٹرسٹ ریٹ سے یہ ہوتا ہے کہ فسکلی FPR کے ریونیو کیونکہ کم ہوتا ہے تو فسکل ڈیفیسٹ پہ بہت پریشر پڑتا ہے. تو یہ جو ایک ایمرجنسی کے حالات جس سے اب آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں, یہ ہمیں ورثے میں ملے. تو اب یہ ذرا ہمارے لیے آپ کہنا لوگوں کا کہ جی آپ نے 2 سال میں کیا کیا, اٹ ڈیپینڈز اے لاٹ آن what we got when we came. دوسری میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیے خان صاحب دیکھیے آپ وزیر تجارت رہے ہیں, آپ سے بہتر ان معاملات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ قرضوں میں اضافہ اس طریقے سے روک سکتے تھے کہ آپ اپنی برآمدات بڑھاتے. آپ نے ایک دفعہ IPR کے ہی ایک سیشن میں کہا تھا کہ پچھلی حکومت نے جو ایکسچینج ریٹ تھا اس کو اپنے مین ہوڈ کا مسئلہ بنا لیا تھا. تو ہم نے آپ کی حکومت نے 40% کرنسی کی ڈی ویلیویشن کی, اس کے باوجود اگر آپ پری کرونا والی سچویشن میں چلے جائیں تو تب بھی آپ کی جو برآمدات تھی وہ نہیں بڑھ رہی تھیں. تو حکومت تو کوئی ایسا کام کر نہیں سکی 2.25 سال میں جہاں سے آپ کی برآمدات بڑھتی اور آپ کے قرضوں کے اوپر بوجھ کم ہوتا. تو اس چیز کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ 40% کرنسی ڈی ویلیویشن کے باوجود آپ کی برآمدات وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. اچھا میں ایکسپورٹس پہ آتا ہوں. پہلے میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں. یہ جو تقریباً 15,000 بلین کا ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز میں اضافہ ہوا ہے روپوں میں, اس میں آپ کو معلوم ہے کیونکہ یہ قرضہ ہماری فسکل سٹیٹمنٹ میں روپوں میں آتا ہے, تو اس میں تقریباً 5,000 بلین کا تو سٹریٹ اوے قرضہ وہ نہیں آیا, لیکن کیونکہ جو آؤٹ سٹینڈنگ قرضہ اگر آپ جو $95 بلین کا ہمیں ملا
وہ اگر آپ کنورٹ کریں روپاؤں میں تو 5,000 بلین کو اسٹریٹ وہ فرق پڑتا ہے. ہم نے 3,000 بلین کے تقریباً 18 بلین ڈالر کے نئے قرضے لیے فوراً, اور تقریباً 7,000 بلین کے ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ. یہ کمپوزیشن ہے, اس میں کچھ لائبلٹیز وغیرہ ڈال لیں, وہ مجھے ایگزیکٹ فگرز نہیں معلوم. یہ بنیادی کمپوزیشن ہے. اب اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ سالہ سال سے جو کمرشل شارٹ ٹرم ہائی انٹرسٹ ڈیٹ بڑھ رہا تھا, اینڈ معذرت کے ساتھ کہ آپ کا جو چائنا سے جو کمرشل ڈیٹ آیا ہے بینکوں سے, وہ بھی کوئی اتنا کنسیشنری ڈیٹ نہیں ہے, نہ ہی اس کی ٹرم اتنی زیادہ ہے. یہ جو ڈیٹ بڑھ رہا تھا, ہم نے جو اب آئی ایم ایف سے تعلقات کے بعد جو ہمارا کنسیشنری ڈیٹ آیا ہے, وہ ہم نے زیادہ تر استعمال کیا ہے ان مہنگے قرضوں کو واپس کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ آئی پی آر کی رپورٹ میں دیکھ لیجئے کہ آئی پی آر کی رپورٹ میں فسکل 19 اور 20 میں تقریباً 26 بلین ڈالر کے بیرونی قرضے پرنسپل اینڈ انٹرسٹ واپس کیا گیا ہے, اور جو نیا ڈیٹ ہے وہ 18 بلین ڈالر. تو اس سے صاف یہ واضح نہیں ہو رہا کہ آپ کا ڈیٹ زیادہ تر جو نیا لیا جا رہا ہے وہ آپ کی مجبوری ہے. ہمارے لیے وہ قرضے نہیں تھے, ہم پرانی قرضوں کو واپس کرنے اور سروسنگ کے لیے یہ قرضے لے رہے ہیں. ساتھ ساتھ بھائی صاحب, وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے, دیکھیں وقت ہمارے پاس کم ہے. جو شہباز نے بھی ذکر کیا تھا, اس کا حل نکالنا ہے نا. حل یہ ہے کہ آپ نے اکانومی کا پہیہ چلانا ہے, ایکسپورٹس اپنی بڑھانی ہے. ایکسپورٹ تو آپ کی بڑھ نہیں رہی. دوسرا, عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے بھی ٹویٹ کیا کہ جی معیشت جو ہے وہ درست سمت پر جا رہی ہے, حالانکہ گراؤنڈ ریالٹی کہتے ہیں بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اکانومی کے اوپر صحیح ایڈوائز دی جا رہی ہے؟ دو چیزیں ہیں. دیکھیے, obviously جو 13.5 ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا وہ اب 7 پہ آ گیا ہے. ٹرف فائننسنگ آئی ہے, ایل ٹی ایف ایف فائننسنگ ایکسپورٹ کی بہت بہتر, اور لیمٹس بڑھا دیے گئے ہیں, اور ایک حرکت کچھ نظر آ رہی ہے. ابھی اب لانگ وے ٹو گو. دیکھیے ہمارا سروائیول, میں ایکسپورٹ پہ بھی آتا ہوں, لیکن ہمارا سروائیول, اگر آپ نے ایف پی آر کے ریونیو ٹھیک کرنے ہیں, اگر آپ نے نوکریاں پیدا کرنی ہیں, اگر آپ نے گروتھ ریوائیو کرنی ہے, از دا ریوائیول آف مینوفیکچرنگ, اینڈ دیٹس اے چیلنج. Revival of manufacturing is a challenge. Secondly, آپ نے ایک بہت بنیادی سوال کیا کہ پیپل پارٹی شوکت عزیز کے زمانے میں روپیہ اوور ویلیو رکھا گیا تھا, اور 2008 میں جب وہ گرا 60 سے 85 پہ آیا, تو پیپل پارٹی کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کوئی اکنامک کے لیے یا ویسے بھی کمپیٹنٹ حکومت نہیں تھی, اس میں بھی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جو 20 بلین ڈالر پہ میں ایکسپورٹ چھوڑ کے گیا تھا وہ 25 پہ چلی گئی. اب انہوں نے جو اوور ویلیو رکھا وہ 25 سے تقریباً 20-21 بلین ڈالر پہ لے آئے. وہ ہو ابھی, ہاں ڈی ویلیویشن کے باوجود اب ہمارے پاس وہ خطر خواہ گروتھ اس لیے نہیں آ رہی, اور یہ ذرا غور سے سننے والا پوائنٹ ہے. دیکھیے 20-25 سال میں کانٹینٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ ایکسپورٹس پاکستانی پروڈکٹس میں ہم نہیں ڈال سکے, تو ہماری ٹیکنالوجی آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہی ہے, اس کی کوالٹی خراب ہوتی جا رہی ہے, اور قیمتوں میں ہم مقابلہ اب نہیں کر سک رہے. That is the fundamental reason کہ it is now not even inelastic ہے, it's not even reacting to a serious significant devaluation, and that is something we have to look into کہ ہم اپنی ایکسپورٹس میں ٹیکنالوجی کانٹینٹ کمپیٹیٹو ہونے کے لیے. بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور یہ جو بڑی بنیاد آپ نے بالکل آخر میں کی کہ ایک بڑی وجہ جو برآمدات میں نہ اضافہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو ایک سرپلس کیپیسٹی ہے, اور نہ ہی آپ کی ٹیکنالوجی اس قابل ہے کہ آپ بہتر کام کر سکیں. تو مسئلہ آپ کی جو کرنسی ڈی ویلیوشن, روپے کی قدر میں کمی نہیں تھا, مسئلہ آپ کا یہ تھا کہ ہمارا جو ایکسپورٹرز تھا وہ سبسڈیز کے اوپر لگا ہوا تھا, اس کو ڈول آؤٹس مل رہے تھے, یا وہ امریکہ اور یورپ سے کوٹا لے کے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا رہا تھا. تو ہمیں جو اپنے برآمدات کا پورا سٹرکچر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور اہم موضوع پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ہم اس موضوع پر بات نہ کرتے اگر یہ بات وزیراعظم کے علاوہ کسی اور نے کی ہوتی, کیونکہ وزیراعظم وہ بھی سٹنگ پرائم منسٹر جب ایسی بات کریں گے کہ یہ جو اپوزیشن کا احتجاج جاری ہے اس کے پیچھے پاکستان کے جو دشمن ہیں اس میں سر فہرست وہ کہتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل شامل ہیں, تو یہ بات بڑی سنجیدہ لینی چاہیے, کیونکہ بطور وزیر اعظم آئیڈلی ان کے پاس ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس ہوگی, ان کے پاس بہت سی انفارمیشن ہوگی جس کی بنیاد پر وہ اتنا بڑا الزام اپوزیشن کے اوپر لگا رہے ہیں. لیکن ایشو ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے.
ماضی میں بھی اس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے اگر آپ بغور جائزہ لیں کہ بھارت ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، اکنامک میس ہو، وہ ظاہر ہے بالکل وہ خوش ہوں گے. اگر آپ کراچی کا جو ریسنٹ واقعہ ہوا، جس طریقے سے بھارتی میڈیا نے وہاں پر رپورٹ کیا اور ایگزیجریٹ کیا، ان کا ظاہر ہے کہ مذاق بھی بنا پوری دنیا میں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مفاد کیا ہے. اسرائیل کی بات کریں، یہ بات بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. پاسٹ میں اگر ہسٹوریکلی بھی جائیں، 80s کی 90s کی بات کریں، تو اسرائیل نے جب پاکستان کا نیوکلیر پروگرام بالکل انیشل سٹیجز پہ تھا، ٹارگٹ کرنے کی بھی کوشش کی کہ پاکستان نیوکلیر ملک نہ بن پائے. لیکن یہ باتیں اپنی جگہ پہ، جو امپورٹنٹ کوسچن ہے یہاں پر کہ کیا جو اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں یا جو ماضی میں بھی مسائل رہے ہیں، اس کی کیا بنیادی وجہ جو بیرونی سازشیں ہیں وہ ہیں یا ہماری اندرونی کمزوریاں ہیں؟ کیونکہ سوال یہاں پر امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، کیا جو بھی ان کا بیانیہ ہے، کیا اس میں 10% یا 5% بھی حقیقت نہیں ہے؟ آئی تھنک اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ انٹرنلی ویک ہوں گے تو پھر آپ کا بیرونی دشمن بھی آپ کو ٹارگٹ کرے گا، لیکن اگر آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہوں گے تو بیرونی دشمن جو مرضی کر لے وہ آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت قمر چیمہ صاحب، دفاعی امور کے ماہر ہیں اور بڑا کلوزلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو قمر چیمہ صاحب، جب پرائم منسٹر اپوزیشن کی جماعتوں پر اتنا بڑا الزام لگائیں کہ اسرائیل اور بھارت سپورٹ کر رہا ہے اس ساری تحریک کو، آپ کو بھی اس میں کوئی جان لگتی ہے؟ ہمیں اسے سنجیدہ لینا چاہیے؟ دیکھیں، جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ بہت بڑا عہدہ ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کی پالیسی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ہم بڑے خوش تھے کہ پاکستان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس تھی اس میں ہم ایکسٹرنل فیکٹر کو یا الیکشنز کے دنوں میں ایکسٹرنل فیکٹر کو ڈسکس نہیں کرتے تھے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دن، جس دن عمران خان صاحب ووٹ ڈالنے گئے تھے، تو انہوں نے ووٹ ڈالنے کے بعد باہر آئے تو کہا کہ جی انڈیا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ نواز شریف کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں کہنی شروع ہوئی، جس سے اسی دن انڈیا کے اندر ایک اور ابال آ گیا، جی بھائی کہ یہ دیکھیں جو نیا پرائم منسٹر آ رہا ہے وہ اینٹی پاکستان، اینٹی انڈیا آ رہا ہے. جبکہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آفر کرنا شروع کر دیا کہ ہم ویٹ کریں گے، ہم بات کریں گے مودی صاحب کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال گزرنے کے بعد پرائم منسٹر عمران خان یا ان کی جو گورنمنٹ ہے، یہ ہمارا وتیرہ شاید رہا ہے کہ جب گورنمنٹ انڈر پرفارم کرتی ہیں تو وہ پھر کانسپریٹوریل پیراڈائمز کا سہارا لینا شروع کر دیتی ہیں. انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ہر کام کا ذمہ دار انڈیا نہیں ہے. جہاں پہ بیڈ گورننس ہے، انفلیشن کا رائز ہے، یا ہماری گلوبل انگیجمنٹس نہیں ہیں، یا ہم جو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں، یا یہ جو بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا، اس کا انڈیا سے کیا تعلق ہے؟ یا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اس میں انوالو ہے، یا اس میں را ہے، یا این ڈی ایس ہے؟ ہمیں اپنے دشمن کم کرنے ہیں کامران صاحب اور شہباز صاحب. ہمیں تو اپنے آپ کو صرف اکنامک فریم ورک میں لے کے چلنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی پرائم منسٹر عمران خان کو ان چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ہوا تھا، حملہ ہوا تھا، تو عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا انڈیا نے کروایا. بالکل انڈیا نے کروایا تھا، لیکن کیا ہم نے انڈیا کو آفیشلی اس پہ انٹیمیٹ کیا؟ کیا ہم اقوام متحدہ میں گئے؟ صرف باتیں کر دینا. جہاں پہ کام کرنا ہوتا ہے، جہاں پہ بولنا ہوتا ہے، جہاں پہ آفیشلی انگیج کرنا ہوتا ہے بھارت کو، وہ ہم چیمہ صاحب، پاکستان ہماری پرائیڈ ہے اور آپ اور ہم سب کو اس چیز پہ فخر ہے، لیکن ایک بڑا بنیادی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان دنیا میں واقعی ہی اتنا اہم ملک ہے کہ ہر جو کنٹری ہے وہ اپنا کام چھوڑ کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے، یا کچھ ہماری جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کی وجہ سے ہمیں سازشوں کا جو ہے وہ ہمیں اس کا نتائج بھگتنا پڑتا ہے؟ آپ کی اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں یا خطے کے ممالک ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑے سے ڈسکنیکٹ ہیں. ہم صرف چائنا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، باقی تو ہم پورے خطے کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہیں. اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم پہلے را کو یا انڈیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جو کہ ہے، ہمیں دشمن بڑھانے کی بجائے کم کرنے چاہیے، اور اس فریم ورک سے باہر آنا چاہیے کہ دشمن ہمیں تنگ کر رہے ہیں، دشمن نہیں چاہتے. دیکھیں، لوگ ایک حد تک اس تھیوری کو بائے کریں گے، لوگ کہیں گے ہاں بھائی انڈیا ہمارا دشمن ہے، لیکن اب ہر جگہ پہ یہ جو ایکسٹرنلائزیشن آف تھریٹ ہوتی ہے کہ آپ تھریٹ کو باہر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں کرنے دے رہا، لوگ ایک حد تک اس کو بائے کرتے ہیں. اور ہمیں، میرا نہیں خیال، دیکھیں دنیا کی انگیجمنٹ افغانستان میں تھی، وہ بھی اب ختم ہو گئی، ہم وہاں پہ امن کے لیے کام کر رہے ہیں، صرف ایک انڈیا رہ جاتا ہے. اور اگر وہ اسرائیل جو کہاں پہ بیٹھا ہوا پوری مسلم امہ، وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس نہیں ہے، اتھارٹیرین رجیمز اپنی فورن پالیسیز کو
ریوزٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو چینجز آ رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں ڈپلومیٹکلی انگیج کرنا. اور آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس کانسپریٹوریل ماڈل جو آج سے 50 سال پہلے تھا جی انڈو اسرائیل نیکسس ہے, میں نہیں کہتا نہیں ہوگا. وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے, وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ اس وقت ملک میں ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل کرائسس ہے, چیزیں آگے بڑھ نہیں رہی, اور خود وزیراعظم عمران خان اگر آپ دیکھیں افغانستان کی بات ہو, بھارت کے ساتھ بات ہو, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے تمام چیزیں حل ہوتی ہیں. اگر وہ مودی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ فرض کر لیتے ہیں کہ چلیں اپوزیشن والے ان کے کہنے پہ یا ان کے ایجنٹ ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی بات کر لیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کنٹرڈکشن ہے کہ آپ دشمنوں کے ساتھ تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ مذاکرات پہ نہیں آنا چاہتے آپ؟ دیکھیں جو پرائم منسٹر کو آفس ہے اور خاص کر عمران خان صاحب کو جو خود 26 سال کی جمہوری سٹرگل کے بعد پرائم منسٹر کے آفس میں پہنچے ہیں, ان کو پولیٹیکل میگنانیمٹی شو کرنی چاہیے, ان کو سب کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے, ان کے آفس تک ایکسیس ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو یہ کہتے رہیں گے کہ جی آپ نے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف تھے, پھر ابھی آپ جو ہے وہ باہر کے ممالک کو بھی اپنے کانسپریسی فریم ورک میں لے آئیں گے, تو عمران خان صاحب ملک کو آگے نہیں لے کے جائیں گے. وہ اپنی پالیٹکس تو کر پائیں گے لیکن پاکستان کی ضروریات کچھ اور ہیں. ضروری نہیں سیاسی جماعتوں کی بھی وہی ضروریات ہوں جو پاکستان کی ضروریات ہیں. پاکستان کو اس وقت جو ہماری اکنامک انگیجمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, گروتھ ہے, اس میں ہمیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا فائدہ اٹھاتے ہمیں مزید کنیکٹیوٹی پروجیکٹس کرنے, اور وہ ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم یہ کانسپریٹوریل پیراڈائم اور یہ سازشی عناصر سے باہر نکل کے صرف گروتھ اور ان چیزوں کو بات کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی ہمیں ایران سے بھی کنیکٹیوٹی کرنی ہے اور وہاں پہ بھی چیزوں کو ہمیں یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں وہ ایران. بہت شکریہ آپ کا قمر چیمہ صاحب, آپ نے کہا ہمیں باہر اپنے جو ممالک دوسرے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا ہے. اور ایک جو چیز بہت اہم ہے کہ اب پاکستان کو بنے ہوئے جتنا عرصہ ہو گیا ہے, اب ہمیں وفاداری اور غداری کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ بانٹنے بند کر دینے چاہیے. ہمیں کسی بھی شخص کی, کوئی صحافی ہے, کوئی سیاستدان ہے, کوئی فوجی ہے, کوئی آپ کا دوسرے لوگ ہیں آپ کے شعبوں سے, ان کو ان کی جو حب الوطنی اس کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور کامران یوسف کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.